بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرفی اور نحوی تحلیل کے سلسلے میں ہمارا آج کا لیسن نمبر 4 ہے جو سورۃ الناس پر مشتمل ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اس کی ترکیب دیکھیں۔ قل فعل امر ہے، مبنی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ انت ہے۔ چونکہ یہ فعل امر حاضر ہے اس لیے اس کا فاعل انت ہے۔ اعوذ یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، فعل مضارع مرفوع، یہ مرفوع یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے، اور اس کا فاعل انا۔ برب الناس، یہ با جو ہے حرف جر ہے تو یہ بربی جار مجرور ہو گیا، اور یہ اس فعل سے متعلق کوئی بات ہے تو متعلق فعل کہلائے گا۔ اور رب اور الناس کا آپس میں تعلق مضاف اور مضاف الیہ کا ہے، تو رب یہاں پہ مضاف ہو گیا اور الناس مضاف الیہ اور حالت جر میں ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا کہو یا کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ جس کی پناہ میں آتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے ساتھ یہ با لگتا ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، ملک الناس۔ ملک یہاں پر بدل ہے رب کا، اسی لیے دیکھیں اس کا اعراب اور رب کا اعراب ایک ہی حالت جر میں ہے۔ یہ بدل ہے رب کا، اور ملک اور الناس کا آپس کا تعلق مضاف مضاف الیہ کا ہے، تو اس میں جو ہے یہ ملک جو ہے پھر مضاف ہوا اور الناس مضاف الیہ ہو گیا۔ ترجمہ ہو جائے گا لوگوں کے بادشاہ کی، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، الہ یہ بھی بدل ہے رب کا اور مضاف ہے، اور اس طرح سے الناس جو ہے پھر مضاف الیہ حالت جر میں ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا لوگوں کے معبود کی۔ اگلی آیت دیکھیں، من شر الوسواس الخناس۔ تو ابھی تک تو جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں یہ ہے کہ کس کی پناہ میں آ رہا ہے، با کے ساتھ، تو رب کی پناہ میں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، یہ بدل ہیں ایک دوسرے کے۔ اب کس چیز سے پناہ میں آ رہے ہیں، وہ ہے من شر الوسواس الخناس۔ اس میں جو ہے من شرری یہ جار مجرور، اور یہ متعلق ہے اعوذ کے، اور اس طرح سے یہ شر اور الوسواس جو ہے اس کا آپس میں تعلق مضاف مضاف الیہ کا ہے، تو یہ شرری جو ہے یہ مضاف ہو گیا، اور الوسواس مضاف الیہ مجرور ہو گیا۔ الخناس یہ بدل ہے الوسواس کا۔ ترجمہ ہو جائے گا وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، یعنی جو وسوسہ ڈالتا ہے، ایک دفعہ وسوسہ ڈالا، رد عمل دیکھا، پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر وسوسہ ڈالا، رد عمل دیکھا، پھر پیچھے ہٹ گیا، اس طرح سے۔ اگلی آیت دیکھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یوسوس دیکھیں یہ رباعی ہے، جیسے ثلاثی میں مادہ جو ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا تھا، اس طرح سے کچھ الفاظ رباعی بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا مادہ جو ہے وہ 4 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مادہ ہے اس کا واو سین، اور اس کا باب ہے فعللا، تو یہ بنے گا ماضی اس کا وسوسہ، مضارع یوسوس، اور اس کا مصدر وسوستن، اس کے معنی ہے وسوسہ ڈالنا۔ اس کی ترکیب دیکھیں، الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے اور یہ صفت بن رہی ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے کی صفت۔ یوسوس یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اس کا فاعل ہوا۔ فی صدور الناس،
فی آپ جانتے ہیں حرف جر ہے، تو یہ جار مجرور ہو گیا فی صدور، اور یہ متعلق ہے فعل سے. صدور اور ناس کا آپس کا تعلق مضاف اور مضاف الیہ کا ہے، تو یہ صدور جو ہے مضاف ہو گیا اور الناس جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. اس کی صفت کیا ہے اس کو یہاں واضح کیا گیا ہے، یوسوس فی صدور الناس، یعنی یہ الذی کا یہ صلہ ہے جس میں الذی کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. آخری آیت اس کی من الجنۃ والناس. اب یہ وسوسے ڈالنے والے کون ہیں اس کو یہاں واضح کیا گیا ہے. من الجن والناس، من جو ہے جار مجرور، من الجنتی جار مجرور، اور یہ متعلق کس سے ہے؟ یہ محذوف حال کا جو وسوسے کے فاعل کا ہے، یعنی اس کی تقدیر عبارت اس طرح ہے یوسوس وہو من الجن. یہ واو جو ہے یہاں پہ یہ حالیہ بن گیا، یعنی وہ وسوسے ڈالتا ہے اس حال میں کہ وہ جن ہے یا انسان. اس طرح سے یہ واو جو ہے حرف عطف ہو گیا، اور الناس جو ہے یہ اس کا معطوف علی جنہ ہو گیا، جنہ. ترجمہ ہو جائے گا خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.